اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ نجران کے کچھ عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ اس کے بندے، رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم کو عطا فرمایا۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا کبھی آپ نے بغیر باپ کے بھی انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے بنایا اور کن ہو جا کے کلمے سے پیدا فرمایا۔ جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق خدا اور بندہ الہی ماننے میں کیا تعجب ہے؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لہٰذا یہ حق ہے اور تم اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ عیسائیوں کے نجرانی وفد سے کئی دن گفتگو جاری رہی، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد عیسائیوں میں سے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کریں تو تم انہیں یہ چیلنج کر دو کہ آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، عورتوں اور جانوں کو مقابلے میں مباہلے کے لیے بلاتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت بیچتے ہیں، یوں کہ اے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما۔ جب نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنا کر دعوت مباہلہ دی گئی تو وہ کہنے لگے ہم مشورہ کر کے کل جواب دیں گے۔ پھر اگلے دن عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین اور دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کریں تو وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر عیسائیوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اہم باتیں: نمبر 1، مباہلے کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق کہے۔ نمبر 2، مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں سے ہی ہونا چاہیے، لہٰذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی، شافعی اختلافی مسائل میں نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔